عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، دو انداز ہیں۔ ایک طریقے کو کہتے ہیں من چاہی زندگی اور دوسرے کو کہتے ہیں رب چاہی زندگی۔ عام طور پر انسان زندگی گزارتے ہوئے دل میں یہی خیال رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے کہ جیسے میرا دل چاہے گا میں ویسے کر لوں گا۔ جو انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق گزارے گا، اس کا نتیجہ ناکامی ہے، اس کا نتیجہ بربادی ہے۔ اور جو انسان اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اس بات کا خیال کرے کہ میرا اللہ جیسے چاہتا ہے میں ویسے زندگی گزاروں گا، اس کا نتیجہ کامیابی ہے۔ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو والدین میں یہ بات سمجھاتے تھے کہ دیکھو اپنے ماں باپ کی بات ماننے میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب کبھی کوئی نقصان ہوتا تو ماں کہتی بیٹا دیکھو تم نے میری بات نہیں مانی نا، اب دیکھو یہ نقصان ہو گیا، اب تمہیں یہ تکلیف آ گئی، اب تمہیں یہ چوٹ لگ گئی، اب تمہیں پریشانی ہو گئی۔ تو ماں کا کہنا نہ ماننے سے ہم ہمیشہ بچپن میں تجربہ کرتے رہے کہ نقصان نہیں ہوتا ہے۔ پھر بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے والد اس کو تعلیم پر لگاتے ہیں، تم فلاں سکول میں پڑھ لو، تم فلاں چیز حاصل کر لو، فلاں علم پڑھ لو۔ اگر وہ بچہ اپنے والد کے کہنے کے مطابق اپنی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اور اگر والد پڑھنے کے لیے بھیجے اور یہ پارک کی طرف نکل جائے، وہ پڑھنے کے لیے بھیجے اور یہ کھیلنے کی طرف چلا جائے، تو ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بچے کی زندگی کی بربادی ہے۔ بچپن میں وہ مانتا نہیں ہے کہ ابو کی بات نہ ماننے کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس بات کو مانتا ہے، کہتا ہے میں اگر اپنے والد کا کہنا مان لیتا تو آج مجھے جو ہے وہ دھکے نہ کھانے پڑتے۔ اور کئی جگہوں پر تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے خفا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم نہیں پڑھ رہے تھے، ہم ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہے تھے تو آپ ہمارے ساتھ زبردستی کر لیتے، آپ کو تو پتہ تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس وقت، آپ ہماری کان کھینچ کے ہمیں سیدھے راستے کی طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو انسان کہنا نہ مانے اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔
بچپن میں ہم اپنے ماں باپ کی بات کو نظر انداز کرتے رہے، تھوڑے بڑے ہوئے والد کی بات کو نظر انداز کیا، اور بڑے ہوئے تو بچپن سے ایک شوق تھا کہ اپنی مرضی کریں، جو دل میں بات آئی، جو سوچ آئی، جو خیال آیا، بس اس کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سوچتا ہے اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اب مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، جسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جسے روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ کامیاب کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ درختوں کے اوپر مالی متعین ہوتے ہیں، وہ ان درختوں کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، ان درختوں کو وہ اپنی مرضی سے بڑھنے نہیں دیتے، بلکہ درخت کو مالی اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے، وہ خوبصورت لگتا ہے۔ اور کچھ درخت ہوتے ہیں جن کی کاٹ چھانٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ بے ڈھنگے لگتے ہیں، ان میں وہ حسن اور وہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جو انسان اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے طبیعت کو، مزاج کو، اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہم اس جہان میں جائیں گے تو وہاں جا کے ہمیں سورج کی ضرورت ہوگی، وہاں ہمیں چاند کی ضرورت ہوگی، وہاں ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی، وہاں ہمیں آنکھوں کی ضرورت ہوگی، وہاں ہمیں کانوں کی ضرورت ہوگی، وہاں ہمیں زبان کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں تو کچھ خبر نہیں تھی، لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے اللہ نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیا تھا۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے ہماری ضروریات کو ہمارے کہے بغیر پورا فرما دیا ہے، ایسے ہی پروردگار نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایسا خوبصورت طریقہ عطا فرمایا ہے کہ جو انسان اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی پرسکون اور کامیاب زندگی گزارے گا، اور قبر اور حشر میں پہنچنے کے بعد بھی وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ میں نے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان لیا، میں نے بہت اچھا کیا، میں نے جو وہاں اپنی من مرضی نہیں نہ کی، اللہ کے حکم کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے، وہاں پہنچ کے انسان یہی کہے گا کہ بالکل اچھا کیا میں نے کہ میں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ آج تک کبھی کوئی انسان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو زندگی میں اپنی من مرضیاں کرتا رہا ہو اور موت کے وقت وہ یہ میسج دے رہا ہو کہ لوگوں میں آج دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، ہاتھ ملتا ہوا ہی جاتا ہے، افسوس کرتا ہوا جاتا ہے، اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوا جاتا ہے، کہتے میں نے تو زندگی اپنی برباد کی ہے، تم جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ آ جانا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہ اپنی موت سے پہلے یہ قسمیں کھا کے بتاتے ہوئے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور ان کی کامیابی پر اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ انسان ہر کام اپنی مرضی کے مطابق گزارے، اور ایک ہی ہے کہ انسان ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی منشا کو جاننے کی کوشش کرے۔ جو زندگی میں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ کی چاہت اور مرضی کو پورا کرنے کا
دل میں جذبہ رکھے گا، خیال رکھے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے گا اور اللہ ساری زندگی اپنے بندے کی رضا کا خیال فرمائے گا۔ ایسے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ان کی زبانوں پر شکوہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، بلکہ آپ کو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میرے اللہ نے میری اوقات سے کہیں بڑھ کر مجھے عطا فرمایا ہے، میری سوچ بھی نہیں تھی، میرا گمان بھی نہیں تھا، میرا خیال بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی جگہوں سے اور ایسے ایسے راستوں سے اللہ ان کو نعمت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اچھا مجھے میرا رب اس طرف سے بھی مجھے انعام عطا فرما دے گا، یہاں سے بھی میری مدد ہو جائے گی۔ قرآن عظیم شان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جس نے اپنے رب کے اوپر اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، پھر وہ اس کی ساری زندگی کو سنوارنے کے لیے وہ پروردگار کافی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، ہم اپنی سوچ پر اعتماد کرتے ہیں، ہم اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اپنی ماں کے اوپر اعتماد کر لیتے تھے، ماں کوئی چیز ہاتھ میں لے کے ہمارے منہ میں ڈالنے لگتی تھی تو بغیر تحقیق کیے کہ یہ میٹھی ہے، یہ پھیکی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ کیا ہے، اس میں میرے لیے نقصان ہے، فائدہ ہے، کسی تحقیق پہ پڑے بغیر اپنی اماں کے اوپر اعتماد کر کے ہم منہ کھول دیتے تھے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ نفع کی سوچ رکھی ہو کہ میری ماں مجھے جو ہے وہ اچھی چیز کھلائے گی اور ماں نے جو ہے ہمارے منہ کے اندر زہر ڈال دیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ماں کے اوپر اعتبار کر کے جو بچہ اپنا جو ہے وہ چیزیں لیتا رہتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس بچے کی صحت اچھی رہتی ہے اور وہ پل پڑھ کے جوان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماں بھی تو اللہ نے دی ہے اور اس ماں کے دل میں یہ محبت بھی تو اللہ نے ڈالی ہے۔ تو جس پروردگار نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں ماں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، سوچے پروردگار جب بندے کی خود رہنمائی کریں گے، بندے کو خود جو ہے وہ راستہ بتائیں گے، کیا بھلا اللہ تعالیٰ بندے کا نقصان کر دیں گے؟ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی جو ہے وہ ذہین قسم کا بچہ لایا گیا۔ بادشاہ اس وقت جو ہے وہ دریا کے کنارے پر ٹہل رہے تھے، تو کسی نے لا کے پیش کیا کہ جی بادشاہ سلامت، یہ بچہ بہت ذہین، بڑا سمجھدار ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی بڑے عقل مند اور سمجھدار ہوا کرتے تھے۔ تو بادشاہ جیسے دریا کے کنارے پر تھا تو بچے کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے اس نے بچے کو یوں انگلیوں سے پکڑا اور پکڑ کے اس نے دریا میں یوں لٹکایا۔ لیکن بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ چھوٹا بچہ 3-4 سال کا بچہ ہے، جب اس کو دریا میں یوں لٹکایا تو وہ بجائے چیخنے کے، ڈرنے کے، وہ بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے۔ تو بادشاہ کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نے بچے کو باہر نکالا اور پوچھا کہ بیٹا میں نے تمہیں دریا میں لٹکایا اور تم ہنس رہے تھے، تم ڈرے کیوں نہیں؟ تو بچہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں ڈرتا تو تب کہ جب میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا، کہ پھر ڈرنے کی بات تھی کہ چھوٹ نہ جائے، آپ بڑے ہیں، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اب مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت بندے کی رہنمائی فرمائے، بندے کا نقصان ہو جائے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے
کہ اللہ رب العزت انسان کے لیے ایک نقشہ بناتے ہیں جس میں اس نقشے میں انسان کو نظر آتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا، میری بربادی ہو جائے گی، میرے پلے کچھ نہیں بچے گا، لیکن اس نقشے کے اندر نقصان کے نقشے میں اللہ نے نفع رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ نقشہ کیوں بناتے ہیں؟ یہ بندے کا امتحان لینے کے لیے بناتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ دنیا کے اندر جو ہم نے رنگینیاں بنائی ہیں اور خوبصورت منظر بنائے ہیں، یہ تو ہم نے صرف امتحان لینے کے لیے بنائے ہیں کہ یہ بندہ ادھر جاتا ہے یا کہ ہماری طرف ہمیں راضی کرنے والے اعمال کی طرف آتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ کبھی ہم اپنی دکان کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی اپنی جو ہے وہ صحت کی وجہ سے کر دیتے ہیں، اور کبھی اپنے تقاضوں کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، گویا کہ ہم اس وقت فیل ہو جاتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ وہ نفع نہ دیکھے، وہ نقصان نہ دیکھے، وہ عزت نہ دیکھے، وہ ذلت نہ دیکھے، اللہ رب العزت کے حکم پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرتے، پھر دیکھے اللہ اپنے حکموں کو پورا کرنے والے کو بھلا کبھی ناکام کرتے، کبھی اللہ اس کو ذلیل ہونے دیتے، کبھی اللہ اس کو پریشان ہونے دیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہم ہیں جلد باز، ہم وقت سے پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں، وقت سے پہلے ہی ڈر جاتے ہیں، اور یہ اگر ایسا کر دیا تو پھر ایسا ہو جائے گا، اگر یوں کر دیا تو پھر یوں ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے واقعات بیان فرمائے جس سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا یقین اللہ کے اوپر بنتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم ہے اور اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں اور ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ اب دریا پار کر کے جائیں گے، تو تم جو ہے وہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرے گا۔ اب وہ وقت کے نبی کی بات کو مان کر چل تو پڑے، لیکن کیا دیکھا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب یہ ڈر گئے، گویا کہ اپنے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو ہمیں مروا دیا، اب کیسے بچیں گے؟ وہ پیچھے سے دیکھے فرعون کا لشکر آ گیا اور آگے سے دریا ہے، جائیں گے کہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ ایک یقین بھری آواز میں کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہمیں راستہ عطا فرمائے گا۔ جب انسان کو سارے راستے بند نظر آئے نا، پھر اللہ کا وعدہ بندے کے سامنے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر پر اعتبار نہ کرے، اللہ کے وعدے پر اعتبار کر کے دل میں یقین رکھے کہ میرا اللہ مجھے بہت کمال تک پہنچا دے، مجھے اللہ تعالیٰ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ آپ جو ہے وہ پانی کے اوپر اپنی لاٹھی مارے۔ آپ سوچئے بھلا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ پانی کے اوپر لاٹھی مارے تو وہی سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ایسا کرو، بھائی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تم کرو تو صحیح، پھر دیکھنا آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر پانی کے اوپر لاٹھی ماری تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ اب یہ بڑے بے فکر ہو کر جا رہے ہیں، اب یہ بڑے بے غم ہو کر جا رہے ہیں، ان کو کوئی خطرہ کوئی خوف نہیں ہے۔ اور پیچھے سے فرعون آیا، اس نے تو راستہ بنا ہوا دیکھا کہ واقعی میرے سامنے لوگ گزرتے جا رہے ہیں، میں بھی اگر گزروں گا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ دریا کے درمیان میں پہنچا تو دریا کا پانی آپس میں ملا اور وہ وہی ڈبکیاں مار مار کے وہ سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے وعدے۔ اور دوسری طرف وہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے معاملہ پیش آیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے نکلے اور مٹی اٹھا کے آپ کافروں کی طرف پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کی آنکھوں تک پہنچا دینا میرا کام ہے۔
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. یہ مٹی جو ہے نا وہ آنکھوں میں پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ نے پھینکی ہے مٹی. اب آپ دیکھیے نا، بندہ یوں مٹی پھینکے تو سامنے والے بندے کی آنکھ میں چلی جائے تو بڑی بات ہے، چلے جائے کہ چاروں طرف کافروں کا جو گھیرا تھا ہر ایک کی آنکھ میں وہ مٹی کیسے چلی گئی. خیر نبی علیہ السلام یوں مٹی ڈال کے تو ان کے پاس سے گزر گئے. اب چلتے چلتے آگے جو ہے وہ جا کے غار کے اندر نبی علیہ السلام نے 3 دن جو ہے وہ روح کوشی اختیار فرمائی. اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کافر چلتے 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 بالکل غار کے منہ پہ پہنچ گئے. اب اللہ نے وہاں ایک جو ہے وہ مکڑی کا جالا بنوایا، وہاں جو ہے وہ جنگلی کبوتری جو ہے اس کے انڈے دیے. اب یہ کافروں کو اگر روکنا نہیں تھا تو وہ پیچھے روک لیتے تھے. کیا ان کو زمین نہیں پکڑ سکتی تھی؟ کیا یہ اندھے نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا اللہ ان کو زمین میں دھنسا نہیں سکتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو مفلوج نہیں کر سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے تھے دیکھو تم میرا حکم مان کر چلتے رہنا، آگے بھلے جو ہے وہ اتنا سا معاملہ بھی رہ جائے نا کہ مکڑی کا جالا درمیان ہو، اتنی سی بات بھی ہو، تب بھی تم میرے اوپر بے اعتباری نہ کرنا، بے یقینی نہ کرنا، میں تمہیں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاؤں گا. چنانچہ جب وہ کافر چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے نبی انہوں نے ذرا سا جھک کے دیکھ لیا تو یہ ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ وہ وہاں سے ناکام ہو کے پیچھے آ جاتے ہیں. تو آج ہمارا بھی دنیا میں امتحان ہو رہا ہے کہ بندہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اپنے علم کو استعمال کرتا ہے، اپنے تجربے کو استعمال کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر یقین کر کے اس کے مطابق زندگی بناتا ہے. آج ہم دین کو اپنے دماغ میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جی مولانا صاحب مجھے تو یہ بات دین کی یہ مسئلہ تو سمجھ ہی نہیں آتا، میری تو سمجھ سے باہر ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ دین عقل کے مطابق ہوتا، عقل کے تابع ہوتا تو پھر موضوع کے اوپر جو ہے ہم مسا کرتے ہیں، اوپر نہ کرتے بلکہ ہم موضوع کے نیچے مسا کرتے، اس لیے کہ چلتے ہوئے موضوع کے نچلا حصہ وہ زمین پہ لگتا ہے، لیکن مسا کرنے کا حکم دیا تو اوپر سے کرنے کا آیا. معلوم ہوا جہاں جا کے انسان کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں انسانوں کی عقلوں کی بس ہو جاتی ہے وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو انسان اپنی عقل پر دین کو پرکھنے کی کوشش نہ کرے. اللہ نے قرآن میں بھی وعدہ کیا ہے، ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل والی زندگی گزارے گا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس کو آپ کیا دیں گے؟ فرمایا ایمان کے بعد نیکی والی زندگی میں گزارے گا، ہمارا وعدہ ہے ہم ضرور بالضرور اس کو کامیاب، خوشگوار، مزیدار زندگی عطا کریں گے. آج کا مومن مسلمان ایمان اور نیک اعمال کے اوپر آدھا یقین رکھتا ہے اور آدھا اس کو یقین نہیں ہے. آدھا یقین کیا ہے؟ یہ تو مانتا ہے کہ نیک اعمال کی برکت سے میں قبر میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ تو مانتا ہے کہ نماز اور تلاوت اور ذکر اور نیکی والے کام کی برکت سے حشر میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں جہنم سے بچ جاؤں گا، میں پل صراط کو کراس کر جاؤں گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ تو سب کو یقین ہے. لیکن یہاں معاملہ آتا ہے دنیا کا تو سوچتا ہے بھئی دنیا میں نیکی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دنیا میں تو مجھے جو ہے وہ دنیا کے اندر محنت کرنی ہوگی، پھر جو ہے وہ میری زندگی اچھی رہے گی. اور اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے، ارشاد فرمایا جو لوگ نیک
اعمال والی زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کو دائیں طرف سے رزق دیتے ہیں، بائیں طرف سے رزق دیتے ہیں، ہم ان کو اوپر نیچے سے ان کے اوپر رزق کی بارش برسا دیتے ہیں، اور جو لوگ ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں وہ بھلے چاروں ہاتھوں سے رزق سمیٹتے ہیں، ہم ان کو بھوکا ننگا بنا دیتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایسی بستی والوں کی۔ اللہ ان کو کیا تھا؟ فرمایا ہم نے ان کو امن بھی دیا ہوا تھا، ہم نے ان کو امن بھی دیا ہوا تھا، کسی چوری، کسی ڈکیتی، کسی واردات، کسی طرح کا کوئی حملہ، کوئی دھماکہ، کچھ بھی ان کو کوئی خدشہ دل میں نہیں تھا، امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ مطمئنہ، ہم نے ان کو دل کا سکون بھی دیا ہوا تھا، نہ باہر کا کوئی ڈر، نہ اندر کا کوئی غم، بے خطر اور بے خوف اور بے غم زندگی تھی۔ اگلا معاملہ یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکَان، ہر طرف سے ہم ان کو رزق کی برسات کر رہے تھے ان کے اوپر۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَكَفَرَتْ، کیا معنی فَكَفَرَتْ؟ اپنی من مرضی پر اتر آئے، اپنی من مرضی پر اتر آئے، ہمارے وعدوں پر ان کو یقین نہ رہا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو جب وہ اپنی من مرضی پر اتر آئے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو جو ہے بھوکا بنا دیا، بھوک کو ہم نے ان کے لباس کی طرح ان کے اوپر چمٹا دیا، بھوک ان کی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، ایسے بھوکے بن گئے۔ ایک وقت تھا گھر کا ایک فرد کماتا تھا، پورا گھرانہ بیٹھ کے کھاتا تھا، آج وقت ہے سارا گھرانہ کماتا ہے اور پوری پھر نہیں پڑتی ہے نا، بھوکے پوری نہیں پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ پوری نہیں پڑے گی، جتنی آمدن ہے اس سے بھی دگنی کر لے پوری پھر بھی نہیں پڑے گی، جتنے افراد کما رہے اس سے بھی ڈبل کر لے پوری پھر بھی نہیں پڑے گی۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے عجیب اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ آگے ظہر کے وقت آئی اور بیٹھی رہی، حضرت فرماتے ہیں میں کہیں باہر شہر سے گیا ہوا تھا تو کافی دیر لگ گئی مجھے آنے میں، تو مجھے گھر والوں نے بتایا کہ ایک عورت آئی ہے اور دیکھنے میں تو وہ بڑی امیر لگتی ہے لیکن پتہ نہیں اس کے دل میں کیا غم ہے، جب سے آئی ہے مسلسل بیٹھی روئے جا رہے ہیں، تو آپ اس کی بات سن لیں۔ حضرت نے فرمایا پردے کے پیچھے میں نے اس عورت سے کہا کہ بیوی کیا مسئلہ ہے بتاؤ، آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، آپ کی جو پریشانی ہے بتائیں۔ اس نے اپنی جیسے عورتوں کی ترتیب ہوتی ہے تفصیل سے بات شروع کر دی۔ میرا خالق ہے وہ ایک فیکٹری کا جنرل مینیجر ہے اور اس کی جو ہے وہ 1,00,000 روپے سیلری ہے، اور گاڑی جو ہے وہ فیکٹری کی طرف سے ہے، گھر ہمیں فیکٹری کی طرف سے ہے، میڈیکل فری ہے، اور جو ہے وہ سارے بل فیکٹری پے کرتی ہے، اور فلاں سب کچھ ہوتا ہے، اور میرے بچے بھی نہیں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جب اسٹوری سناتے کہ یہاں پہنچی نا کہ بچے نہیں ہیں، تو میں نے اس کو کہا اچھا بیٹی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ کہنے لگی نہیں پیسا میری بات سنیں، مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، ایک عورت ذات جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ سہولتیں بتا رہی ہے اور اولاد کی پریشانی ہو سکتی تھی، یہ کہہ رہی مجھے وہ بھی پریشانی نہیں ہے، تو پھر آخر اس کا مسئلہ ہو کیا سکتا ہے؟ اتنے میں وہ بولی، کہنے لگی پیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرا خامد مجھے جو ہے وہ 50,000 روپیہ جیب خرچ دیتا ہے، کچن کے خرچے کے علاوہ صافی میری جیب خرچی جو ہے وہ 50,000 ہے، اور یہ بات آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بات کر کے اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی پیر صاحب میرے خرچے پورے نہیں ہوتے اور میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا،
کہ سب کچھ جو ہے وہ فیکٹری کی طرف سے ہے اور اس عورت کا کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف جیب خرچ ہے اور 50,000 روپے اس کو ماہانہ ملتا ہے، اور یہ اتنی تو غمزدہ ہے کہ رو رو کے اس نے اپنا حال برا کیا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا معاملہ کچھ اور ہے. تو جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا بی بی 50,000 نہیں، تیرا جو ہے وہ 50 لاکھ بھی خرچہ بن جائے تیری پوری پھر بھی نہیں پڑے گی. کیونکہ وہ زمانہ دیکھ کے آئی ہوئی تھی. تو اس نے میری اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لیا. کہنے لگی پیر صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے میں نے کہا بی بی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تم اگر 50 لاکھ بھی مہینے کا لے لو تمہاری پوری نہیں پڑے گی. کہنے لگی آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا جو اللہ کو ناراض کر دے اللہ اس کی کبھی پوری نہیں پڑنے دیتے ہیں. جو اللہ کو ناراض کر دے اللہ اس کی کبھی پوری نہیں پڑنے دیتے. اور قرآن عظیم الشان کی آیت مبارکہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے دین سے، ہمارے حکموں سے، ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا ہم اس کا جینا تنگ کر کے رکھ دیں گے، وہ سکون سے جی نہیں سکے گا. اور اگر نیک بنے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو خوشیوں بھری، ہم اس کو سکون والی، ہم اس کو برکتوں والی، ہم اس کو عزتوں والی کامیاب زندگی عطا کریں. تو معلوم ہوا کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ اس کی دنیا بھی سنوارتے ہیں اور اللہ اس کی آخرت بھی سنوارتے ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اپنی خواہشات ہی مانگتے ہیں. قرآن پاک پڑھیں گے اپنی خواہش مانگیں گے، نماز پڑھیں گے اپنی خواہش مانگیں گے، بیت اللہ میں جائیں گے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اپنی خواہش مانگیں گے، کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے اپنی خواہش مانگیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جس بچے کو ہمیشہ اپنی ہی پڑی رہے، ماں باپ کی خوشی کا وہ خیال ہی نہ کرے، ماں باپ اس کو جھٹک دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تجھے تو ہر وقت اپنی ہے، کسی دوسرے کا تو تجھے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے کی ساتھ میں. بالکل ایسے ہی جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات مانگتا رہتا ہے اور اللہ کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. ایک بزرگ تھے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو وقت کا حاکم جو تھا وہ ان کو جانتا تھا کہ یہ کس درجے کے بزرگ ہیں تو ان سے بڑی محبت کرتا تھا. تو کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی، آج سویرا ملاقات ہو گئی کہ طواف کر رہے تھے اور موقع مل گیا. اس محبت اور اس خوشی میں اس کو یہ بھی خیال نہ رہا کہ بھئی طواف میں بھی کر رہا ہوں اور حضرت بھی کر رہے ہیں تو میں یہاں بات کرنا ذرا مناسب نہیں ہے. دوران طواف بھی حضرت کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کو جو کچھ چاہیے آپ مجھے فرمائیں، کوئی ضرورت ہو آپ کی تو آپ مجھے بتائیں. تو حضرت نے اس کو غصے سے دیکھا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم کس جگہ پہ مجھ سے یہ بات کر رہے ہو؟ میں اللہ کے دربار میں تجھ سے کچھ کہوں گا، اللہ کے دربار میں تجھ سے کچھ کہوں گا. اب جب حضرت نے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ چپ ہو گئے اور پہلے طواف مکمل ہو گیا اس کا تو وہ باہر جا کے انتظار میں کھڑا ہو گیا. حضرت نے جب اپنا طواف مکمل کر لیا باہر تشریف لائے تو یہ پھر آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت اب تو آپ باہر تشریف لے آئے ہیں، اب آپ کا کوئی کام ہو تو کوئی تقاضا ہو تو مجھے بتائیں. فرمانے لگے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ سے دنیا مانگوں یا دین مانگوں؟ میں آپ سے دنیا مانگوں یا دین مانگوں؟ کیا مانگوں میں آپ سے؟ اب وہ تو سمجھتا تھا کہ دین کا تو میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ مجھ سے بڑے دیندار ہیں، اللہ والے ہیں. تو اس نے مجبوراً کہا کہ بھی آپ کوئی اپنی دنیاوی ضرورت بتا دیں. تو حضرت مسکرائے اور فرمانے لگے دنیا تو آج تک میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے میں کیا مانگوں؟ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، میں تجھ سے کیا مانگوں گا؟ میرے عزیزوں، جس بچے نے کبھی اپنے لیے جوتا نہ مانگا ہو، جس نے اپنے باپ سے کبھی اپنے کپڑوں کی فرمائش نہ کی ہو، جس
بائی کی کبھی جو ہے فرمائش نہ کی ہو، اپنے کھانے کی چاہت کا اظہار نہ کیا ہو، اس کا باپ ہمیشہ اپنے بچے کی ضرورت کو اس کے کہنے بغیر پوری کرنے میں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ میرے بیٹے نے تو کہنا نہیں ہے، میں اس کو جوتا دلوا دوں، میں اس کو کپڑے دلوا دوں، میں اس کی فلاں ضرورت پوری کر دوں، یہ تو ہر وقت میری فرما برداری، میری خوشی میں، میری اطاعت میں، میری خدمت میں لگا رہتا ہے، اس نے تو اپنی کبھی فرمائش تک نہیں میرے سامنے رکھی۔ بالکل ایسے ہی جو بندہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لیتا ہے، کبھی نماز پڑھنے میں اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کبھی قرآن پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کبھی کوئی اور نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، سارا دن اللہ کی رضا، ساری رات اللہ کی رضا، ساری جوانی اللہ کی رضا، سارا بڑھاپا اللہ کی رضا، کیا خیال ہے اللہ اپنے اس بندے کی رضا کا خیال نہیں کرے گا؟ اللہ اس کے مانگنے سے پہلے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ میرے حضرت کے جو مرشد تھے حضرت پیر غلام حبیب رحمت اللہ علیہ، ایک دن فرمانے لگے، اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، میرے ساتھ میرے اللہ کا عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، منہ سے بات نکالتا ہوں بھی اور اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ اور عرصہ گزرا، فرمانے لگے اب تو میرے رب کا معاملہ میرے ساتھ اور بھی عجیب ہو گیا کہ مجھے مانگنا بھی نہیں پڑتا، میرے دل میں فقط خیال آتا ہے اور اللہ میری چاہت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے ساری زندگی اپنی خوشیوں میں برباد کر دی ہے۔ یاد رکھیں، اپنے آپ کو خوش کرنے والا کامیاب نہیں ہوا کرتا، دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنے والا کامیاب ہوا کرتا ہے۔ جو انسان اپنی خوشی میں لگا رہتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ جو زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی آخرت کو بھی بنا دیتے ہیں۔ لہذا آج ہم دل میں یہ نیت کریں، یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگیں گے، ہم اس کی خوشنودی مانگیں گے، ہم اس کی چاہت مانگیں گے۔ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے گا، اللہ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ قرآن عظیم الشان اللہ نے وعدہ کیا ہے، ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ شہروں والے ایمان لے آئے۔ ایمان لانے سے کون راضی ہوتا ہے؟ اگر یہ ایمان لے آئے، واتقوا اور پرہیزگار بن جائیں، پرہیزگاری سے کون راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی یہ مجھے راضی کرنے میں لگ جائے تو میں زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے ایمان بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال بنانے کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنی امت کو ایک ایک امتی کو بادشاہ بنا کر گئے کہ اگر تمہیں اس چیز کی ضرورت پڑے تم اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر لینا، اگر تمہیں اس چیز کی ضرورت پڑے تم اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر لینا، تم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جاؤ گے، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان اعمال کی طرف رجوع کریں۔ آج ہی ہم ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے واقعہ سنایا، فرمانے لگے ملتان میں ایک بزرگ ہے، وہ کہنے لگے مجھے افغانستان سے جو ہے وہ طالبان کے ایک ذمہ دار ہے، ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جی پروفیسر صاحب آپ ذرا ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ تو میں نے معذرت کی کہ میں تو نہیں آ سکتا ہوں، البتہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، میری بیماری ہے، معذوری ہے، میں نہیں آ سکوں گا، تو میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ فرمانے لگے ذرا اور بات ہوئی تو میرے دل میں ایسی بات آ گئی، میں نے کہا کہ بھائی جب سے امریکہ گیا ہے اس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں اور لین دین معاملات اس نے سارے بند کر دیے ہیں، اب آپ لوگوں کو تو کافی پریشانی ہوگی۔ فرمانے لگے میں گویا کہ ایک طرح سے ان کا غم بانٹنے لگا۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ تو پھر اگلا سوال، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ میں نے کہا یقین ہے۔ اس نے پھر تیسری بات کی
کہنے لگے کہ آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو ہمارا رزق آسمانوں میں ہے، امریکہ میں جا کے ہمارے ساتھ لین دین بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رزق کو امریکہ روک لے گا کیا؟ اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ ہاں اس کو کوئی رزق نہیں دے سکتا جس کا رزق اللہ روک لے. ساری دنیا جس کا رزق روک لے اللہ دینا چاہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کو ایک سبحان اللہ کہنے پر ہی رزق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بغیر کھائے پیے بھی بندے کو توانائی عطا فرما دیتے ہیں، قوت عطا فرما دیتے ہیں. وہ چیزوں کے محتاج نہیں ہے، وہ ذرائع کے محتاج نہیں ہے. جو بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے اس کے لیے لوگ جتنا مرضی گھیرا تنگ کر لیں، جتنی مرضی اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنا جانتے ہیں. اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے. لہذا ہمیں چاہیے ہم نیک اعمال کے راستے کو اختیار کریں. جو بندہ نیکی کا دامن نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ہمیشہ اللہ اپنے اس بندے کی مدد فرمائے گا. حتیٰ کہ ایک وقت سب کے اوپر آنے والا ہے جب اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے، اس کے رشتے دار اس کو تنہا چھوڑ دیں گے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے خاموش کالونی میں قبرستان میں جا کے دفن کر کے ہر کوئی کہہ کے یہ واپس آ جائے گا لے ہوئے حوالے رب دے یار. پھر وہاں کیا بنے گا؟ وہاں تو بندہ جو ہے بندہ ہوگا اور اس کا اللہ ہوگا. یا اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے وہ نیک اعمال وہاں قبر میں اس کے کام آئیں گے. یہ نیک اعمال دنیا میں بھی کام آتے ہیں، یہ نیک اعمال قبر میں بھی کام آتے ہیں، یہ نیک اعمال حشر میں بھی کام آئیں گے، اور یہ نیک اعمال پل صراط پہ بھی کام آئیں گے. یہ ایک نیکی والا سلسلہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کی ایک باقاعدہ ترتیب رکھیں اور اس کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اور انسان نیک نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک کہ نیکی کے ماحول میں نہ آ جائے. جب تک ماحول میں نہیں آئے گا وہ نیک نہیں بن سکتا ہے. ماحول میں آنے سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نیکی کی طرف آ جاتا ہے. آپ خوشبو کے ماحول میں آ جائیں، آپ روکیں کہ خوشبو مجھے اندر نہ جائے، بھائی وہ نہیں رکے گی، وہ اندر جائے گی. آپ خوشبو کے ماحول میں جو آئے ہیں تو اب وہ خوشبو آپ کے اندر پہنچ کے رہے گی. آپ بدبو کے ماحول میں چلے جائیں، آپ جتنا مرضی بچنے کی کوشش کریں، بدبو آپ کے اندر داخل ہو کے رہے گی. بالکل ایسے ہی برائی کے ماحول میں جانے سے بندہ جتنا مرضی بچتا رہے وہ بالآخر برا بن کے رہے گا. اور اچھائی کے ماحول میں آگے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو اچھائی سے دور رکھنے کی کوشش کرے، ایک دن آئے گا کہ چور ہوگا وہ بھی نیک بن جائے گا، بدکار ہوگا وہ بھی نیک بن جائے گا، اور جو ہے وہ گناہوں کے انبار لگانے والا ہوگا وہ بھی نیکیوں کی طرف آ جائے گا. یہی وجہ ہے اللہ والوں کے ماحول میں بندہ جاتا ہے 2-4 دنوں کے بعد طبیعت بدلی ہوئی ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ دعوت و تبلیغ والوں کے ساتھ وقت لگانے کے لیے چلتا ہے تو وہ جیسے ہی ان کے ماحول میں جاتا ہے لو نمازیں بھی زندہ ہو گئی، لو نبی کی سنت چہرے پہ زندہ ہو گئی، نیک اعمال زندہ ہو گئے. ارے انہوں نے کون سا منتر پڑھا ہے، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا، انہوں نے نیکی ماحول دیا ہے. ماحول سے بندے کی حالت بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم مسجدوں کے ماحول میں آئیں، ہم علماء کے پاس بیٹھے، ہم اولیاء کی صحبت اختیار کریں، ہم اپنے آپ کو نیکی والے ماحول میں خام خواہ دھکیلنے کی کوشش کریں. ہم نہیں بھی چاہیں گے پھر بھی ہم نیک بن جائیں گے. نبی علیہ السلام نے بات ہی ختم فرما دی، ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ. تم جو ہے وہ ویسے دین والے، ویسے مذہب والے، ویسے طریقے والے بن جاؤ گے جیسے تمہارے یار ہیں، جیسے تمہارے دوست ہیں. اگر تمہاری دوستی نیکوں کے ساتھ ہے ایک دن آئے گا تم بھی نیک بن جاؤ گے. اور اگر تمہاری دوستی بروں کے ساتھ ہے بھلے تم نیک ہو لیکن پھر دوستی بروں کے ساتھ ہے، ان بروں کی دوستی ایک دن تمہیں بھی برا بنا دے گی. اللہ رب العزت ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے، نیکی کی رغبت عطا فرمائے، اور اس نیکی کے نفع اللہ تعالی ہمارے دلوں میں عطا فرما دے. یہی وجہ ہے کہ
کہ ہمارے بڑے اپنے بچوں کو بروں کی صحبت سے اتنا بچاتے تھے، منع کیا کرتے تھے، بیٹا کسی بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھنا، کسی بے نمازی کے ساتھ دوستی نہ کرنا، کسی بے نمازی کو راستے پہ چلتے ہوئے بھی اس سے ملاقات نہ کرنا۔ وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیا اس کا بے نمازی ہونا بندے کے اندر اتر جاتا ہے؟ جی ہاں، گناہگار آدمی سے بعض دفعہ صرف ایک مصافحہ کرنے سے انسان کی زندگی میں نحوست آ جاتی ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے انسان کی زندگی میں نیکی آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید مجھے ملا، میں نے کہا کوئی حضرت کی عجیب بات سناؤ۔ کہنے لگا حضرت کی تو عجیب باتیں بہت ساری ہیں، ہاں ایک بات ہے، کوئی بندہ اگر حضرت سے مصافحہ کر لیتا تھا، اس مصافحے کا اثر یہ ہوتا تھا کہ 1 سال تک اس بندے کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا شوقین بنائے، اللہ تعالیٰ اپنی من پسند کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی پسند والی زندگی کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے دوست جو ہے وہ اس موقع کو غنیمت جانے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ جو بندہ اس وقت توبہ کرے گا گویا کہ اس کی زندگی کا آج نئے سرے سے آغاز ہوگا، پچھلا سارا کھاتا، پچھلا سارا سلسلہ وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اگر ہم نے اللہ کے حق ضائع کیے ہوئے، بندوں کے حق ضائع کیے ہوئے، تو ہم ان کو پورا کرنے کی نیت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ ہماری مدد کریں گے، وہ حقوق بھی ادا ہو جائیں گے اور ہمیں معافی بھی مل جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی مہلت نہ ملی، موقع نہ ملا، اور اس سے پہلے ہم اللہ کے پاس چلے گئے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، اور باقی جو رہ گئے حقوق تو اللہ تعالیٰ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ عطا کر کے بندے کو جو ہے وہ سرخرو فرما دیں گے اور بندے کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ سارے دوست بھائی اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی دل میں نیت اور ارادہ فرما لیں۔ خطبہ پڑھا جائے گا، توبہ کی کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل سے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیے۔ انشاءاللہ ان کلمات کو جو بندہ بھی سچائی کے ساتھ، دل کی یقین کے ساتھ پڑھے گا، معافی کی نیت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب دوست خطبہ سنیں اور ان کلمات کو پیچھے ساتھ پڑھتے جائیں۔ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اتنا کچھ تو نے کیا ہے، اب بھلا ان کلمات کے پڑھنے سے تیری بخشش ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، کوئی ایک بندہ ہے جو کہے میری نماز نہیں ہوئی؟ سب کہتے ہیں میری ہو گئی، بھی میں نے دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھی ہے، میری نماز ہو گئی۔ اگر کسی آدمی کا مجلس میں نکاح پڑھایا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے ہاں بھی تمہارا نکاح ہو گیا کہ نہیں، اس کو تو 40 سال میں ایک دفعہ بھی شک نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا نکاح ہوا یا نہیں۔ لیکن شیطان کیسا بدبخت ہے، جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر تو دل میں شک ڈال دیتا ہے تیری پتہ نہیں توبہ ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو بھائی ہو گئی نا، جب اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے توبہ کرو تو توبہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم بڑے دل میں سچائی اور یقین کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں اور دل میں یہ امید رکھیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ خطبہ سنیے الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل سے پیچھے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت۔ بعد الموت، آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما باسمائہ
وصفاته وصفاته وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ قائل ہو چکے ہیں. ساری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں. ان کلمات کو توبہ کی نیت سے اگر کوئی کافر بھی پڑھ لے تو وہ اس کا کفر بھی معاف ہو جاتا ہے, وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. تو جو کوئی گناہگار توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھے بھلا کیوں کر اس کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس بچے سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے, کہتے ہیں بس اس کو پڑھے رکھو, اس کو میرے سامنے نہ آئے. اور اگر بلا لے کہ اس کو بلاؤ ذرا میرے پاس آئے اور پھر وہ اس وقت معذرت کرے تو اب جو ہے وہ رحیم و کریم ماں باپ کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی اب آ گیا ہے تو بری بات ہے, اب جو ہے وہ جو کچھ بھی تھا بس اس نے معافی مانگی, ہم نے معاف کر دیا. اللہ نے جس بندے کو معاف نہیں کرنا ہوتا اس کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے, اس کو دفع کر دیتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دے دے, اپنے دربار میں بلا لے اور پھر توبہ کی توفیق دے, تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا, اللہ تعالیٰ پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے, اس لیے لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق دی اور پھر دین کی بات سننے کی سعادت دی اور پھر اپنی بارگاہ میں توبہ کی بھی اس نے توفیق عطا فرما دی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں گے. چند ایک اعمال ہے جو بندہ یہ چاہے کہ میں نیک بن کر زندگی گزاروں, کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسی بات ہو کہ میں نیکی کی طرف آگے آگے بڑھتا چلا جاؤں. ہمارے مشائخ نے فرمایا ان اوراد و وظائف میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ بھی ان کو صبح شام پابندی کے ساتھ کرے اس کی دنوں میں زندگی بدل جاتی ہے. پہلا عمل ہے استغفار, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. استغفار کرے مگر استغفار کے طریقے پر کرے. طریقہ کیا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہو, زبان سے استغفار کی کلمات ہو, دل میں ندامت ہو, شرمندگی ہو, اور اگر ہو سکے تو آنکھوں میں آنسو بھی ہو. یوں اللہ سے 100 بار استغفار کرے, پھر دیکھیں بلا معافی ملتی ہے, پھر اللہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ہم تسبیح ہاتھ میں لے کے بازار میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی عورت پہ نظر پڑی اور کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اور کبھی غیبت کرتے ہوئے استغفار کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے. یہ استغفار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. دوسرا عمل ہے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود شریف کو بھی پورے آداب سے پڑھے. کوشش کرے کہ جسم بھی پاک ہو, کپڑے بھی پاک ہو, جگہ بھی پاک ہو, اور انسان بڑے جو ہے وہ ادب کے ساتھ بیٹھ کے درود شریف پڑھے. اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ممکن ہو سکتی, جتنی ہو سکتی ہے اتنی کر لے. اور اگر کچھ بھی میسر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, مجبوری میں انسان جہاں جیسے ہے وہ درود شریف پڑھ لے, اپنا معمول پورا کر لے. ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھتے ہوئے انسان جو ہے وہ پاکیوں کا خیال نہ کرے, جگہ کا خیال نہ کرے, تو یہ بے ادبی ہوتی ہے. تو جتنے آداب کے خیال کرتے ہوئے درود شریف پڑھے گا اتنے انوارات زیادہ ملیں گے. اور اگلا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت. روزانہ کوشش کریں, ایک پارہ پڑھ لیں, آدھا پارہ پڑھ لیں, ایک پاؤ پڑھ لیں. جیسے کوئی دن ہمارا کھائے پیے بغیر نہیں نہ گزرتا, ایسے ہی کوئی دن اللہ کا قرآن پڑھے بغیر بھی نہیں گزرنا چاہیے. اور تیسرا عمل ہے
صبح شام 15-20 منٹ کے لیے ساری دنیا کے خیالات کو اپنے دل سے نکالیں، ایک اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائیں، ساری مخلوق سے اپنا تعلق توڑے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، 15-20 منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر میں اپنا وقت گزارے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم صحت میں یاد کرو گے میں تمہیں بیماری بھی یاد رکھوں گا، تم آسانیوں میں مجھے یاد کرو گے میں تنگیوں میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تم زندگی میں مجھے یاد کرو گے میں تمہیں مرنے کے بعد بھی تمہیں نہیں بھلاؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا معمول بنایا کریں۔ ہمیں تو دوست بھی یاد رکھتے ہیں، یار وہ میرے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، وہ میرے پاس آیا کرتا تھا۔ دنیا والے بے وفا یاد کرتے رہتے ہیں زندگی بھر، تو وہ وفاؤں والا رب تعالیٰ اپنے بندے کو کہاں نظر انداز کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں اللہ کی یاد میں وقت گزارا کریں، اور اگلا عمل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا اور نیک لوگوں کے پاس آتے جاتے رہنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا۔ ان کاموں کے کرنے سے انسان یقینی درجے میں نیک بن ہی جاتا ہے۔ سارے دوست تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو اللہ سے لو لگا لیں، دل کو اللہ سے جوڑ لیں، سارے خیالات کو ساری سوچوں کو دل سے نکال کر یہ نیت کریں اس دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انوارات برس رہی ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں، اور میرے دل کی دھڑکنوں سے یہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ عرش والا دل بدل دے میرا، غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، کب تک زندگی اپنی من مرضیوں میں برباد کرتا رہوں، اب تو مجھے اپنی پسند والی زندگی دے دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ ماں اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی چھوڑ دیتی ہے، قربان کر دیتی ہے، بیوی اپنے خاطر کی خوشی کی خاطر اپنی جو ہے وہ خوشی کو قربان کر دیتی ہے، بندہ اپنے رب کی خوشی کی خاطر اپنے رب کی پسند کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کر دے۔ کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، اللہ میرا دل تیرا ایسا عاشق اور دیوانہ بن جائے، یہ دھڑکے تو مجھے اس کی دھڑکنوں میں بھی تیرے نام کی آوازیں سنائی دینے لگ جائے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا دو آنکھ اپنی معاصی
بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ تیرے دروازے پہ آج تجھے منانے کے لیے آیا بیٹھا ہوں ٹوٹے ہوئے دل سے، لیکن میں اپنا دل کیوں اس طرح رکھوں، میں تو تجھے مناتی رہوں گا۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، اللہ تیرے ہو جائے بس اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ سے خوبصورت زندگی مانگنے والے، خوبصورت جسم مانگنے والے، خوبصورت گھر مانگنے والے، خوبصورت رشتے مانگنے والے اور بہترین کاروبار مانگنے والے بہت ہیں۔ اللہ سے، اللہ کو مانگنے والے، اللہ کی پسند والی زندگی مانگنے والے اللہ کے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ آئیے آج ہم ساری زندگی اپنے رب سے اپنی پسند مانگتے رہے، آج ہم اس سے اس کی پسند مانگتے ہیں۔ اللہ مجھے ایسی زندگی دے، مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ سبحان ربی العلی العظیم وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز، مسکین، محتاج، فقیر، گناہگار بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں مگر اندر سے بڑے گندے ہیں، اپنی گندگیوں کو لے کر تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو اپنے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے تو اس کے کپڑے گندے، اس کی شکل گندی، اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اس کو گندگی میں لتڑا ہوا دیکھ کر ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، گھن نہیں کھاتی، بلکہ اس پر ترس کرتی ہے، مہربان ہو جاتی ہے اور اس کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے جو ہے وہ خوشبوئیں لگاتی ہے۔ میرے مالک، ہم تجھ سے بچھڑ گئے، تیری نافرمانیاں کر کر کے ہم گندگیوں گناہوں میں لت پت ہو گئے، آج تیرے سامنے حاضر ہے۔ میرے اللہ، آپ ہم سے نفرت نہ فرمائیے، ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے اوپر ترس اور رحمت کی نظر فرما کے ہمیں گناہوں کی گندگیوں سے پاک اور صاف فرما دیجیے اور اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے اور ہمیں جو ہے وہ اللہ نیکیوں کی خوشبو لگا دیجیے۔ یا اللہ مہربانی فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں پتہ ہے ہم نے تو اب تک کی زندگی گزاری ہے، اللہ وہ ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، راتیں ہماری گناہوں والی، دن ہمارے گناہوں والے، محفلیں ہماری گناہوں والی،
تنہائیاں ہماری گناہوں والی، اللہ ہمارا بولنا گناہ والا، دیکھنا گناہ والا، سننا گناہ والا، سوچنا گناہ والا، اللہ ہمارے جذبات اور خیالات گناہوں والے، میرے اللہ ساری زندگی گناہوں میں گندگی کر کے اللہ آج تجھ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہے۔ میرے مالک مہربانی فرما، اللہ صبح کا بھولا شام گھر آ جائے، اسے لوگ بھولا ہوا تو نہیں کہتے ہیں، اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اللہ تو بھی ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما، اللہ تیرے محبوب نے ہمیں تیری رحمتیں کھول کھول کے بیان کی، تیرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے گناہگار امتیوں میرے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اپنے رب کی رحمت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا جس نے 100 بے گناہ لوگوں کو قتل کر ڈالا تھا، پھر اس کے دل میں ندامت اور احساس پیدا ہوا اور وہ نیکوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، راستے میں اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے، اس نے تو ابھی توبہ کی بھی نہیں تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس کی نیک نیتی کی وجہ سے، اور اس کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اے اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تیرے دروازے کی طرف کوئی چل کے آ رہا ہو، راستے میں ہی اس کے لیے تو مغفرت کے پیغام دے دیتا ہے، ہم تو گرتے پڑتے تیرے در پہ آ پہنچے ہیں، اللہ در آیا دی لاج تہانوں نہ کرو پرے پرے، در آیا دی لاج تہانوں، چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے، اللہ کھوٹے ہیں ہم بگڑے ہوئے گندے جیسے کیسے بھی ہیں، تیرے دروازے تک تو آ پہنچے ہیں، جب تو نے ہمیں اپنے گھر تک پہنچنا نصیب کر دیا ہے، اللہ معاف بھی کر دیجئے، اللہ آج مغفرت بھی فرما دیجئے، اللہ آج ہم تجھے منائے بغیر اپنے گھروں میں نہیں جانا چاہتے، اللہ آج کی مجلس تو ہمارے لیے بخشش کی مجلس بنا دے، اللہ آج تو ہمارے لیے بخشش کا اعلان کر دے، میرے مولا اگر زندگی میں اب تک بھی ہماری بخشش نہیں ہوئی تو کب ہوگی؟ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، بزرگوں کے سنتے ہیں کہ فلاں بندہ تھا نیک مجلس میں گیا، بس اس مجلس میں بیٹھنے سے اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی، اللہ آج کی مجلس کو ہمارے لیے بھی زندگی کی کایا پلٹنے والی مجلس بنا دیجئے، میرے مالک مہربانی کر دیجئے، زندگی کا بڑا حصہ تجھے ناراض کرنے میں گزارا ہے، بقیہ زندگی تیری رضا میں گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اپنی رضا کا راستہ آسان فرما، نیکی کا راستہ آسان فرما، ہدایت کا راستہ آسان فرما، ہمارے لیے نمازیں آسان فرما، تہجد میں اٹھنا آسان فرما، قرآن پڑھنا آسان فرما، استغفار پڑھنا آسان فرما، درود پاک پڑھنا آسان فرما، صلہ رحمی کرنا آسان فرما، اللہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے کریم آقا مہربانی فرما، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، تو نے ہمیں حکم دیا کہ بندوں تم مجھے پسند والے بننے کی کوشش کرو، اللہ ہم تو تجھے پسند والے اپنے آپ کو نہ بنا سکے، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے، رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، ہم نے زندگی میں کئی بار تہیہ کیا، نیت کی میں نیک بن جاؤں گا، ہم سوچ سمجھ کے نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، نفس و شیطان ہمیں 10 قدم پیچھے دھکیل دیتے ہیں، ہم کشتی کرتے کرتے تھک گئے ہیں، یا اللہ اب تو ہماری مدد فرما دے، ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، رحمت کی نظر فرما دے، اللہ نماز پڑھ کے ہر کوئی جو ہے اپنے گھروں کے رخ کرتا، اپنے نرم نرم بستروں میں جاتا، میرے مولا انہوں نے تیری رضا کو ترجیح دی، تیری خوشنودی حاصل کرنے کو ترجیح دی، میرے مولا اپنے گھر نہیں گئے، تیرے گھر ہی بیٹھے رہے، منگتے اور بھکاری بن کے، جولیاں پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے تجھ سے تیری رضا کی بھیک مانگ رہے ہیں، سخیا مہربانی کر دے، سخاوت کا مظاہرہ فرما دے، اللہ دنیا والے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا صدقہ دے دو، فلاں کا صدقہ دے دو، اللہ تو اپنی صفت ستائی کا صدقہ دے دے، اپنی صفت رحیمی کا صدقہ دے دے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دے، میرے مولا اپنی کبریائی کا صدقہ دے دے، ہم مسکینوں کی جھولیاں بھر دے، ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہم دنیا میں تجھے ناراض کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ ہم دنیا میں اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ تیرے
دشمنوں میں شامل ہو جائے، تیرے نبی کے جو ہے وہ نافرمانوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ میرے مولا ہم تو تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، بدقسمتی سے تیری ناراضگی والے راستے پہ چل پڑے ہیں، اب ہمیں تو اپنی رضا والا راستہ دے دے، اپنی محبت والا راستہ دے دے۔ میرے مالک مہربانی فرما، کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں جن کی زندگی غفلت میں گزری اور بال اب سفید ہو گئے، اللہ اب تیری منتیں کر رہے ہیں، اللہ تو کہتے ہیں مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لے، لحاظ فرما لے۔ کتنے نوجوان ہیں جوانی میں توبہ کر رہے ہیں اور تجھے جوانی کی توبہ بہت پسند ہے، ان نوجوانوں کی توبہ کو قبول فرما لے۔ میرے مالک مہربانی فرما، اے اللہ یہ تیرے گھر کو آباد کرنے والے لوگ بھی ہیں، اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، تو ان کے دلوں کو آباد فرما، خصوصاً امام صاحب اے اللہ جن کی وجہ سے جو ہے یہاں رونقیں ہیں بہاریں ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں نیکی تقویٰ میں برکتیں نصیب فرما۔ انتظامیہ والے لوگ ہیں تیرے گھر کی فکر کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما، جو اعمال کے ذریعے سے تیرا گھر آباد کرتے ہیں اللہ تو ان کو اپنے برکتوں سے ان کے گھروں کو آباد فرما، وسعت رزق کے ساتھ ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو خوشیوں کے ساتھ آباد فرما۔ میرے مالک ہم خالی نہیں جانا چاہتے، ہم کسی فقیر کے دروازے پہ تو نہیں آئے ہیں اللہ، ہم کسی محتاج کے دروازے پہ تو نہیں آئے ہیں، ہم تو سخیوں کے پروردگار کے دروازے پہ آئے ہیں جو دیکھ کے ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں قبول کر لوں گا۔ ٹوٹے رشتے جو تجھ پہ چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے تو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، تیرے لطف و کرم کی کیا کہنے، مجھ سے لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ یا اللہ ہماری مانگ سے بھی بڑھ کر ہمیں عطا فرما، اللہ جو بیمار ہے شفا دے دے، اللہ جو تنگست تنگیاں دور فرما دے، بے روزگار ہے اچھے روزگار دے دے، بے گھر ہے اپنے گھر دے دے، بے اولاد ہے نیک اولاد دے دے، اللہ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما، ہمیں مخلوق کا محتاج نہ فرما، اللہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمیں شیطان کے حوالے نہ کرنا، ہمیں جہنم کے حوالے نہ کرنا، ہمیں اپنی پشت پناہی عطا فرما، اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہی جینا اور اسی سائے میں ہی مرنا نصیب فرما۔ میرے مولا مہربانی فرما، ہماری منت مان جا، ہماری درخواست کو قبول فرما لے، ہم ایک گھٹیا اور ایک کمینے اور ایک ذلیل بندے کی طرح ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے منت کرتے ہیں، تو ہماری بے بسی اور کمزوری پر تو رحم فرما دے، تو ترس کر لے، تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ آج کی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں ناکام نہ لوٹا، ہمیں نامراد نہ لوٹا، اپنے دروازے سے ہمیں خالی نہ لوٹا۔ دنیا کے سخی اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے، کہتے میاں پتہ کرو کوئی رہ تو نہیں گیا جسے کھانا نہ ملا ہو، جسے چائے نہ ملی ہو، پتہ چلے فلاں جا رہا ہے اور اس نے کھانا نہیں کھایا، بندہ پیچھے بھیج دیتے ہیں جلدی بلا کے لاؤ، ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے۔ اللہ دنیا والے اپنے گھر سے خالی نہیں جانے دیتے، ربا تو اپنے گھر سے کسی کو خالی نہ لوٹا، امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ان دعاؤں میں ہمارے ماں باپ کو بھی حصہ عطا فرما، ہماری بیوی بچوں کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، ہمارے دوستوں کو بھی ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں میں ہمارے ذہن و زندوں کو بھی شامل فرما اور مردوں کو بھی ہماری ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما، اور اپنے حبیب علیہ السلام کی پوری امت کو ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ کفر جو ہے وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کے دین کے اور ان کے دینی مراکز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تبلیغی مراکز کی
حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ اے کریم آقا جو جس انداز میں تیرے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما اور ان کے ان محنتوں کو برابر فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔